السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس لیکچر میں اس پہ بحث کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان جنت کس طرح ہوگی، انبیاء، شہداء اور صدیقین کی جنت کس طرح ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو ویسی ہی کلمات کہو جو وہ کہے، مطلب وہ کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقامی وسیلہ کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ پس جس مسلمان نے میرے لیے مقامی وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہوگی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، مسند احمد سب میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ صرف ایک شخص کو ملنے والا ہے، اور وہ ہستی ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب انبیاء، جو دیگر انبیاء ہیں، شہداء اور صدیقین کی جنت میں کیا پروٹوکول ہوں گے اور ان کا جنت کس طرح ہوگا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن میں صرف انبیاء کرام، شہداء عظام اور حضرات صدیقین داخل ہوں گے۔ اس جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی شخص نے نہیں دیکھا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں اور صدیقین ہیں، ان کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے اس کا نام ہے جنت عدن، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جنت میں شہید کے مقامات، اس بارے میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1، خون کی پہلے قطرہ کی گرتی ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کو ایمان کی پوشاک پہنا دی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کے وقت امن میں ہوگا۔ نمبر 6، اس کے تاج کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی شادی 72 حوری عین سے کی جائے گی، اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ان کو اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے ایک شہید کا پروٹوکول۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی اور نہایہ ابن کثیر ان سب میں موجود ہے۔ شہید کے بارے میں ایک اور سٹوری جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ محمد وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہ مبارک نامی ایک حبشی تھی، وہ جائز کام کیا کرتی تھی۔ ہم ان سے کہا کرتے تھے، اے مبارک تم نکاح نہیں کرو گی؟ تو وہ جواب دیتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ حور سے میرا نکاح کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں شریک ہوئے جس میں دشمن ہم پر حملہ آور ہوا، اور اس میں مبارک شہید ہوئی۔ جب ہم ان پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا سر الگ پڑا تھا اور دڑا ایک طرف تھا، اور وہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے تھے۔
ان کے ہاتھ سینے کے نیچے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ و جل شانہ نے کتنی حوروں کے ساتھ تمہارا بیاہ کیا؟ انہوں نے سینہ کی نیچے سے ہاتھ نکال کر 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی 3 حوروں سے۔ اور یہ سٹوری روض الریاحین میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔